اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ان کنتم مؤمنین۔ تمام صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنی زندگی کو بسر کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو یا کوئی خواہش ہوتی تو اس کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہ خوبصورت مثالیں ہمیں صحابہ کی زندگیوں میں بے پناہ نظر آتی ہیں، جن میں سے ایک مثال حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کہ اس مجلس میں ابھی حضرت خریم موجود بھی نہیں تھے، رسول اللہ نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ کاش حضرت خریم اپنے بالوں کو کندھے مبارک سے نیچے نہ آنے دیں بلکہ چھوٹے بال کروا لیں تو وہ بہت ہی خوبصورت لگیں گے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی شلوار کو نصف پنڈلیوں تک رکھیں، یعنی کہ تہمت کو۔ یہ بات کسی نے جا کر حضرت خریم کو بتا دی۔ جب یہ بات حضرت خریم کو معلوم ہوئی کہ میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بالوں کو کٹوا دوں، یعنی کہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں کو بھی سمجھتے تھے کہ ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتے ہیں، تو حضرت خریم اسدی نے فوراً کینچی پکڑی اور اپنے بالوں کو کٹوا دیا اور اپنی شلوار کو اوپر کر لیا نصف پنڈلی تک۔ یہ بات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں جب رسول اللہ کے پاس جاؤں گا تب اپنے بالوں کو کٹوا لوں گا، تب اپنی شلوار کو اوپر کر لوں گا، بلکہ فوراً وہ عمل کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ عشق و محبت کی مثال ہمیں اور کئی جگہوں پہ نظر آتی ہے۔ ایک غلام ہے بہت ہی خوبصورت، ابو کثیر صالح۔ یہ جو غلام ہے یہ مازن کے غلام ہے۔ ایک دفعہ حضرت مازن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نظر کرم فرماتے ہیں تو ساتھ ہی پوچھتے ہیں، اے مازن آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت مازن فرماتے ہیں، یہ ابو کثیر ابو صالح میرا غلام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو مازن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت مازن نے جب یہ بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق فوراً اپنے غلام کو آزاد کر دیا، اور دل میں سوچا ہوگا کہ اپنے غلام کو آزاد کرنا اس سے اچھا سلوک اور کیا ہو سکتا ہے۔ فوراً حضرت مازن نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اور مثالوں کو پیش کریں جن سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ کی زندگیاں ہمیں اس طرح کا سبق دیتی ہیں کہ اپنے آقا مولا کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی میں ایک ایسا دروازہ ہونا چاہیے جہاں پر صرف اور صرف عورتیں گزریں، جہاں پر صرف اور صرف عورتیں گزریں اور کوئی شخص یہاں سے نہ گزرے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ کی اس خواہش کو سامنے رکھا تو زندگی بھر کبھی بھی حضرت عبداللہ بن عمر اس دروازے سے نہیں گزرے، اور فرمایا کہ میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی تھی کہ اس دروازے سے ہمیشہ عورتیں گزریں، تو میں نے اس خواہش میں کبھی اس دروازے میں پاؤں نہیں رکھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو حضرت حفصہ ام المؤمنین ایک دفعہ اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر کا خواب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حفصہ عبداللہ بن عمر بہت ہی اچھے آدمی ہیں، کاش وہ رات کو اٹھ کر بھی نماز پڑھا کریں، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ وہ تہجد کی نماز بھی پڑھا کریں۔
تو ہم زندگی میں حضرت عبداللہ بن عمر کا معمول دیکھتے ہیں، جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ عبداللہ بن عمر تہجد کی نماز پڑھا کریں، اس دن کے بعد کبھی بھی زندگی میں عبداللہ بن عمر نے نماز نہ چھوڑی تہجد کی۔ باقی نمازوں کے تو وہ پابند تھے، بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے تہجد کی نماز کے علاوہ کم ہی سوتے تھے، وہ رات کا زیادہ تر حصہ قیام میں ہی گزار دیتے تھے۔ تو یہ صحابہ کی زندگی ہیں ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ جب محبت کرنی ہے تو اس طرح محبت کرنی ہے کہ محبت کا حق ادا ہو جائے، جیسے صحابہ نے کر کے دکھا دیا، تو ہمیں بھی چاہیے اپنی زندگی کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر کے مثال بن کے سامنے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔